میں ماں اور باپ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کو اگر ہم ناپنا چاہیں، تولنا چاہیں تو پھر ناپ تول نہیں سکتے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما کر ساری حدیں توڑ دی، کہا تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے اور تمہارے باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، مذہب اسلام میں ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، ماں باپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ماں باپ کو جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، گالی دینا معاذاللہ بہت بڑی بات ہے۔ اف کرنے تک بھی کے لیے ممانعت شریعت مطہرہ میں اور قرآن کریم میں فرمائی گئی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ حضرات محترم، مگر آج کے اس دور پرفتن میں نہ جانے کیسے کیسے واقعات ماں باپ کے سامنے درپیش آتے رہتے ہیں۔ بچہ، وہی بچہ جب تک بولنے کے قابل نہیں ہوتا ماں کے قریب رہتا ہے، وہی ماں اس بچے کو اپنے پیٹ سے لے کر گود تک اس کی پرورش کرتی ہے، چلنا سکھاتی، بولنا سکھاتی ہے۔ وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو ماں باپ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، ماں باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیاروں، نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور سب سے بڑا فرض ہے، سب سے پہلا فرض ہے، مگر ہماری نماز بھی اسی وقت مقبول ہوگی جب ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں۔ ہم رات و دن سجدے کریں، ہم رات و دن عبادت کریں، 5 وقت کے علاوہ 6 وقت کی نماز پڑھیں، اپنی سگاہی بھڑورا کی مسجد کے علاوہ اللہ توفیق دے خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں، مگر ہماری ماں یا ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے تو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی نماز بھی ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ماہ رمضان کے ہم پہ روزے فرض ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، خدائی قرض ہے، مگر ہمارے روزے بھی اسی وقت مقبول ہوں گے جب ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں گے۔ کوئی یہ چاہے کہ ہم ماں باپ کا دل دکھا کر، ماں باپ کو پریشان کر کے، ماں باپ کو ستا کر صرف عبادت سے، صرف نماز و روزہ سے، قرآن کی تلاوت سے اللہ کو راضی کر لیں گے تو میرے بھائی یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ جبھی راضی ہوگا جب اس کا پیارا حبیب راضی ہوگا، اور اس کا محبوب جبھی راضی ہوگا جب ہمارے اور آپ کے والدین ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگر ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں تو پھر ہمارا مصطفیٰ، ہمارے محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور جب مصطفیٰ کریم ہم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہمارا عقبہ بھی سنور جائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ چاہیں جتنے بڑے ہوں، چاہیں آپ جتنے بڑے بن جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ حافظ بن جائیں، آپ مولانا بن جائیں، آپ علامہ بن جائیں، مفتی بن جائیں، بڑے سے بڑے آپ ادکاری بن جائیں، اللہ توفیق دے آپ آسمانوں میں اڑنے والے بن جائیں، مگر ماں باپ کی وہ بارگاہ ہے جب آپ اپنے ماں اور باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنے پروں کو سمیٹ لیں۔ پھر ایک ماں باپ کے سامنے پھر آپ ڈاکٹر بن کے نہیں، انجینئر بن کے نہیں، آپ مفتی علامہ بن کے نہیں، بلکہ اس کے بچے اور اس کے فرما بردار بیٹے کی شکل میں پیش ہوں۔ حضرات محترم، جب آپ ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے، ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی مقبول ہوں گی، ہمارے روزے بھی مقبول ہوں گے، حج و زکوٰۃ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، فرمایا گیا کہ جس طریقے سے ایک نبی کی دعا اس کے امتی کے لیے کام کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک ماں کی دعا اس کی اولاد کے حق میں کام کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ماں باپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ماں کا مقام بڑا ہے یا باپ کا بڑا ہے،
اللہ پاک نے قرآن کریم میں وبل والدین فرمایا اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ ماں باپ کو دل دکھا کر آپ کما نہیں سکتے، ماں باپ کو پریشان کر کے آپ خود خوش نہیں رہ سکتے، ماں باپ کو پریشان کر کے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ برادران ملت اسلامیہ، ماں باپ کو آپ پریشان کر کے آپ کہیں بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مزاروں پہ جانا چاہیے، بلا شک و شبہ میں کون ہوتا ہوں جو آپ کو منع کروں۔ حضرات محترم، مگر مزاروں پہ جانے سے پہلے، کسی پیر کے ہاتھ کو چومنے سے پہلے، کسی عالم یا مفتی کے ہاتھ کو چومنے سے پہلے، اپنے گھر کے مفتی جو ماں اور باپ کی شکل میں ہیں، پہلے ان کے ہاتھوں کو چوما کریں۔ حضرات محترم، کسی بزرگ کی مزار پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی ماں پریشان ہے، اگر آپ کی ماں بیمار ہے، اگر آپ کی ماں بوڑھی اور ضعیف ہے، آپ کی ماں کو یا آپ کے باپ کو آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، وہ بیمار ہے، پریشان ہے، کمزور ہے، تو ایسے وقت میں پھر آپ ماں باپ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر مزار پہ بھی نہ جائیں۔ ایسے بوڑھے اور ضعیف بیمار ماں باپ کو چھوڑ کر پھر آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں نہ جائیں۔ میں کہوں گا، اگر بوڑھی اور بیمار ماں کو چھوڑ کر جانا اگر پیر کی بارگاہ میں اچھا اور بہتر ہوتا تو پھر حضرت سیدنا اویس قرنی اللہ کے محبوب کے صحابی بن جاتے، جنہوں نے بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے مصطفیٰ کا زمانہ تو پایا مگر مصطفیٰ کو کبھی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میرے آقا سے بڑھ کے دنیا میں کوئی پیر نہیں، مگر حضرت اویس قرنی جن کی ہم شب برات میں فاتحہ کراتے ہیں، ماں بوڑھی تھی، ضعیف تھی، کمزور تھی، بیمار تھی، ماں کو بیٹے کی ضرورت تھی۔ اویس قرنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوتے تھے ماں کو چھوڑ کر، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اویس قرنی اپنی ماں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے، صحابی کا مرتبہ نہیں حاصل کر پایا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں، اے عمر، اے علی، یہ میرا جبہ لے کر جاؤ اور میرا دیوانہ قرن میں ملے گا، اسے میرا جبہ دے دینا اور کہنا اویس میری امت کے لیے دعا فرمائے۔ پتہ چلا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ اگر ماں باپ کو ٹھوکر مار کر، ماں باپ کو فراموش کر کے، ماں باپ کو کنارے لگا کے اگر کسی بزرگ یا کسی عالم یا کسی مزار پہ جانا بہتر ہوتا تو پھر اویس قرنی امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، صحابی کا درجہ پاتے۔ صحابی نہیں ہوئے مگر مصطفیٰ نے اویس سے اتنی محبت فرمائی، اویس سے اتنی محبت فرمائی کہ جب آپ ظاہری دنیا سے جانے لگے تو اپنا جبہ دیا اور کہا میرے اویس کو دینا، اور اس کے بعد کہنا جبہ کو زیبتن فرما کر میری گنہگار امت کے لیے دعا کریں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضرات محترم، ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں، ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں تو ایک عالم کیا ہزاروں عالم، ایک پیر کیا ہزاروں پیر بھی اگر تیرے حق میں دعا کریں تو کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ میں ایک تاجر رہتا تھا جو تجارت کرتا تھا، اللہ نے اسے بڑا مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کی گھر میں اس کی بوڑھی ماں تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے 2 روپے مانگے، بیٹے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا اپنی ماں کو میں 2 روپے دے دوں۔ اتنے میں اس کی بیوی آئی اور جھڑک کے کہنے لگی، ابے یہ تو روز ہم سے روپے پیسے مانگتی ہے، اس طریقے سے اگر ہم اسے دیں گے اور اس طریقے سے یہ مانگ کے تو ہمیں غریب کر دے گی۔ حضرات محترم، تاجر جو تھا، تجارت کرنے والا، اس نے یہاں پہ ماں کو ٹھکرا دیا، بیوی کی بات مانی، روپیہ دینے سے باز آ گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جب تک کنوارے رہتے ہیں ماں کے بغیر اچھا نہیں لگتا، جب تک کنوارے رہتے ہیں ماں کے پڑوس میں لیٹے بغیر انہیں نیند نہیں آتی، جب تک شادی نہیں ہوتی
ماں کھانا نہ کھا لے تو ساتھ میں بیٹھ کے انہیں کھانا کھاتے. جب تک ماں کھانا نہیں کھاتی انہیں کھانا کھاتے اچھا نہیں لگتا ہے. جب انہیں کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں بھوکی پڑی رہتی ہے, ماں بیمار پڑی رہتی ہے, ماں پریشان رہتی ہے, قریب نہیں جاتے. تو حضرات محترم مدینہ منورہ ہے, جیسے ہی اس کی بیوی نے منع کیا, تاجر نے روپیہ دینے سے منع کر دیا, ماں تڑپتی رہی, بلکتی رہی. حضرات محترم تاجر تھا, اس نے تجارت کے سامان کو لیا اور ملک شام کے راستے میں نکل گیا تجارت کی غرض سے. حضرات محترم راوی کہتے ہیں یہی تاجر جب ملک شام کو جا رہا تھا, راستے میں ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا. گھیرنے کے بعد میں اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا. کاٹنے کے بعد میں ہار بنا کے دونوں ہاتھوں کو گلے میں ڈال دیا, اور اس کے پاس جتنا روپیہ اور پیسہ تھا, جتنا ساز و سامان تھا, سب چھین لیا. اب یہ ملک شام کے راستے میں بے ہوش پڑا ہے. انہی ہاتھوں کو کاٹا گیا جن ہاتھ سے اس نے ماں کو روپیہ دینے سے انکار کر دیا. حضرات محترم اس کا سامان بھی لوٹ لیا گیا, ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے. اب یہ بے ہوش ملک شام کے راستے میں پڑا ہے. ادھر سے ایک قافلہ آیا, اس نے دیکھا کہ ایک شخص راستے میں بے ہوش پڑا ہے. اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی, پانی کے چھینٹے وغیرہ مارا, یہ ہوش میں آیا. اس نے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں. حضرات محترم ان قافلہ والوں نے اسے مدینہ لا کے چھوڑا. اب اس کے جب ہاتھ کٹے تھے, روپیہ پیسہ لوٹ لیا گیا. حضرات محترم تب اس کی ماں کو خبر ہوئی. لوگوں نے بتایا اے ماں, تیرے بیٹے کے ہاتھ بھی کاٹے گئے, تیرے بیٹے کا سامان اور روپیہ پیسہ بھی لوٹ لیا گیا. برادران ملت اسلامیہ, ماں تو ماں ہوتی ہے. جیسے ہی ماں نے اتنا سنا, تڑپتی اور بلکتی روتی ہوئی اپنے بیٹے کے قریب آئی اور کہا میرے بیٹے, میرے لگتے جگر, میرے نور نظر, تیرے ساتھ میں یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ جوان جو مدینہ کا تاجر تھا, وہ رو رو کر کہتا تھا میری ماں, اگر میں نے اپنے ان ہاتھوں سے تجھے 2 روپے دے دیے ہوتے تو قسم پالنے والے رب کی ہے میرے یہ ہاتھ کٹنے سے بچ جاتے, میرا مال لٹنے سے بچ جاتا. میری ماں, میں نے تیرا دل دکھایا ہے. میری ماں, میں نے تیرا دل دکھایا, تجھے روپیہ نہیں دیا, اس لیے میرے ہاتھ بھی کاٹے گئے, میرا سامان بھی لوٹ لیا گیا. برادران ملت اسلامیہ, ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے. ماں نے موتیوں کی شکل میں ندامت کے 2 آنسو گرائے اور اپنی زبان سے کہا رضیت عنکا واللہ رضیت عنکا واللہ رضیت عنکا. بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں, بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں, بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں. راوی کہتے ہیں جب ماں نے اتنا کہا, تاجر سو جاتا ہے. صبح جب سو کے اٹھتا ہے تو اس کا سامان بھی سلامت تھا, اس کے دونوں ہاتھ بھی سلامت تھے. تو پتا چلا ماں کا اگر دل دکھ جائے تو تاجر کے ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہیں, اور ماں اگر راضی ہو جائے تو اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے, ماں بھی سلامت ہے. جبھی تو کوئی شاعر کہتا ہے رب نے ماں کو وہ عظمت کمال دی, اس کی دعا سے آئی مصیبت بھی ٹال دی, اور قرآن پاک نے ماں کے پیار کی اس طرح مثال دی. جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی, جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. تو برادران ملت اسلامیہ, ماں باپ ایک انمول, ہمارے پاس انمول بے قیمت انمول دولت ہے. جب یہ نہیں ہوتے ہیں, جب یہ گزر جاتے ہیں, تب ہمیں ان کی قدر ہوتی ہے کہ کاش اگر میرا باپ ہوتا. ہمارا باپ بوڑھا تو ضرور تھا, کام تو کچھ نہیں کرتا تھا, چارپائی پہ لیٹا رہتا تھا, ہم باہر چلے جاتے تھے, ہمیں فکر نہیں رہتی تھی. حضرات محترم, جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے. جب تک یہ حیات رہتے ہیں تب تک ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی. حضرات محترم, باپ ایک چمکتے سورج کی طرح ہوتا ہے. جس طریقے سے جب سورج سردی کے موسم میں نہیں نکلتا ہے, تب اس سورج کی ہمیں قدر معلوم ہوتی ہے کہ سورج کتنا قیمتی ہمارے لیے ہے. برادران ملت اسلامیہ, تو ماں باپ کی خدمت کریں. بغیر ماں باپ کو راضی کیے اللہ راضی نہیں ہو سکتا. ماں باپ اگر آپ سے پریشان ہیں تو آپ کہیں بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے. اور ماں اگر راضی ہو جائے تو پھر ماں کے راضی ہونے کی بھی جھلک
झलक मैं आपको दिखाऊं। अल्लाह के प्यारे कलीम हैं हजरत मूसा कलीम अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर मूसा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार कल बरोज़े क़यामत तू मेरा हश्र किसके साथ में फरमाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया फला फला इंसान है, फला नौजवान का हश्र मूसा मैं तेरे साथ में फरमाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला मैं अपने जन्नत के साथी को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा फला फला इलाके की बस्ती में चला जा, फला जगह पर तुझे तेरा जन्नत का साथी मिल जाएगा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, आने के बाद क्या देखते हैं, एक जवान है जो एक गोश्त की दुकान पर बैठा हुआ है, गोश्त काट के बेच रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह उसे देख रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं कि आखिर ये कौन सी इबादत करता है, आखिर ये कौन सा नेक काम करता है जिसकी वजह से इसका हश्र मुझ पैगंबर के साथ में होगा। हजरत मूसा सुबह से दोपहर तक देखते रहे, उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने रोजा नहीं रखा, उसने सदका तो खैरात भी नहीं किया, उसने गरीबों को कोई खिदमत भी नहीं की। मूसा परेशान है कि खुदा जाने ये कौन सा काम करता है, इसका हश्र मुझ पैगंबर के साथ में होगा। दोपहर से शाम हो गई, उसने नमाज नहीं पढ़ी, कुरान की तिलावत नहीं की, इबादत और रियाजत नहीं की। बरादरान मिल्लत इस्लामिया शाम का वक्त हो गया, जवान ने दुकान बंद कर दी, घर की तरफ रवाना हो गया। मूसा कलीमुल्लाह के दिल में ख्याल आया काश ये कोई रात में ऐसी इबादत करता होगा जो अल्लाह पाक को इतनी पसंद होगी जिसकी बदौलत अल्लाह इसका हश्र मुझ पैगंबर के साथ में फरमाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह उस जवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। रास्ते में जाने के बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा ने कहा, ऐ जवान मैं तेरे यहाँ मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, अजनबी हूँ, मेरी कोई जान पहचान नहीं, अगर तू इजाजत दे तो आज की रात में तेरे यहाँ रहना चाहता हूँ। नौजवान ने कहा चलिए खुशी खुशी। हजरत मोहतरम मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान के साथ उसके घर पहुंचे। उस नौजवान ने बाहर के दैलान में हजरत मूसा कलीमुल्लाह को बिठा दिया, बिठाने के बाद अंदर गया, जाने के बाद वापस आया और कहता है ऐ मेहमान आप खाना अभी खाएंगे या रुक के खाएंगे। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा क्या मतलब है, कहा अभी खाओगे तो आपको अकेले खाना पड़ेगा और अगर रुक के खाएंगे तो आप मेरे साथ में खाएंगे। तो मूसा कलीमुल्लाह के ज़हन में सवाल पैदा हुआ काश ये इसी बीच में कोई ऐसी इबादत करता हो जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद हो, अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब हो, जिसकी बिना पर इसका हश्र मेरे साथ में होगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा जवान सबब क्या है, वजह क्या है कि अभी खाऊंगा तो अकेले खाऊंगा, रुक के खाऊंगा तो तेरे साथ में खाऊंगा, इसकी वजह क्या है। जब आपने इतना कहा तो नौजवान धाड़े मार मार के रोने लगा, उसकी आंखें सावन और भादों की तरह बरसने लगी, बिलक बिलक के रोने लगा। मूसा कलीमुल्लाह ने रोने की वजह पूछी तो नौजवान कहने लगा ऐ मेहमान दरअसल हमारे घर पे हमारी एक बूढ़ी ज़ईफा माँ है जो खुद से देख नहीं सकती, जो खुद से देख नहीं सकती, जो खुद से चल नहीं सकती। ऐ मेहमान दरअसल बात यह है हम दुकान बंद करने के बाद घर पे आते हैं, पहले खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद अपनी माँ के हाथ और मुंह को धुलाता हूँ, उसके बाद अपनी माँ को गोद में बैठाता हूँ, उसके बाद खाना सामने रखता हूँ, रोटी का टुकड़ा तोड़कर सालन में भिगोता हूँ, उसके बाद अपने मुंह में चबाता हूँ और अपने मुंह से निकाल कर अपनी माँ को खाना खिलाता हूँ। कहा आए मेहमान जब हमारी माँ खाना खा लेती है उसके बाद हम खाना खाते हैं, अगर आप इतनी देर ठहर सके तो आप मेरे साथ में खाना खाएं, वरना आप अभी खाना खा लें। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ जवान जब तेरी माँ इतनी ज़ईफा है, इतनी ज्यादा बूढ़ी है तो चल हम भी तेरी माँ को देखना चाहते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अंदर गए, क्या देखते हैं जवान ने खाना बनाया, बनाने के बाद में अपनी माँ को गोद में बैठाया, रोटी को हाथ में लिया, रोटी के टुकड़े को तोड़कर सालन में भिगोया, उसके बाद अपने मुंह में रख के चबाया और मुंह से निकाल कर अपनी वालिदा को खाना खिलाया। जब उसकी माँ ने खाना खा लिया तो उसकी माँ ने कहा बेटे तू भी खाना खा ले, कहा हाँ माँ मैंने भी खा लिया, कहा मेहमान को खिला दे, कहा हाँ माँ मेहमान को भी खिला दिया। तो माँ ने कहा बेटे चिराग को बंद कर दे, बेटे ने चिराग को बंद कर दिया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं, माँ ने कहा बेटे चिराग को बंद कर दे, बेटे ने
دیا. موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں اسی بوڑھی ضعیفہ ماں نے جو خود سے چل نہیں سکتی, جو خود سے دیکھ نہیں سکتی, رات کے سناٹے میں چراغ کو بند کر کے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ رب العالمین میں اٹھا دیا اور عرض کرتی ہے اے میرے پروردگار تو عالم الغیب والشہادہ ہے, تجھے معلوم ہے کوئی راز تجھ سے چھپا نہیں. میرے پروردگار تو جانتا ہے میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے اس کے سلے میں ہم تجھ سے سونا و چاندی کی طلبگار نہیں ہوں, میں تجھ سے سلطنت و بادشاہت نہیں مانگتی. میرے بیٹا میرے مولا میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے ہم اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی, مگر اتنا ضرور کہتی ہوں میرے مولا اگر میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے اس کے صدقے میں میرے پروردگار میرے بیٹے کا حشر میرے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ کے ساتھ کہا میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے میرے مولا اس کا حشر میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ میں فرما دینا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سجدے میں گر جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں میرے پروردگار جب تو نے ایک ماں کی دعا کا میں اتنا اثر رکھا ہے تو پھر تو نے اپنے محبوب کی دعا میں کتنا اثر رکھا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ یہ ماں ہے, اگر ہم ماں راضی ہو جائے تو ہم زمین سے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں, اور اگر ماں ناراض ہو جائے باپ ناراض ہو جائے تو آسمان سے زمین پر بھی آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. برادران ملت اسلامیہ ماں باپ اگر دونوں حیات ہیں, اللہ کے محبوب نے یہاں تک فرمایا کہ اگر جس کے ماں یا باپ یا ان دو میں سے ایک حیات ہے اور انسان ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے تو پھر اس سے بڑا کوئی بدقسمت نہیں. برادران ملت اسلامیہ مصطفیٰ نے فرمایا جہاں پر میرا نام لیا جائے کوئی مجھ پر درود نہ پڑھے تو اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں. اور جو ماں باپ میں سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے تو ان سے بڑا بھی کوئی بدقسمت نہیں. برادران ملت اسلامیہ ماں باپ کے دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد بھی حقوق باقی رہتے ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ جب تک ماں باپ حیات ہیں تب تک ان کی خدمت ہمارے اوپر ہے, ماں باپ دنیا سے چلے گئے اب ان کا کوئی حق میرے اوپر نہیں. ایسا نہیں میرے پیاروں, ماں باپ جب دنیا سے چلے گئے تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن ان کی قبر پہ جایا کرو, اور جو بھی صورتیں یا دعا درود آپ کو یاد ہو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کی حق کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی اولاد کے ان کے اوپر حق رہتے ہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ جب تمہاری ماں یا تمہارا باپ دنیا سے چلا جائے پہلا حق تو یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھو. آج کل دیکھا جاتا ہے زیادہ تر ماں باپ جب گزر جاتے ہیں تو بیٹا کنارے کھڑا ہوتا ہے. کہا پہلا حق تو یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھو. دوسرا حق تو یہ ہے کہ جو ان کے دوست تھے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو, جو آپ کے باپ یا جو آپ کی ماں کی سہیلیاں تھیں ان سے محبت کرو. حضرات محترم تیسرا حق یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے ان کے وعدہ کو وفا کرو. چوتھا حق ان کا یہ ہے کہ ان کے قرابت داروں سے ان کے رشتہ داروں سے اسی طریقے سے باقاعدہ طور پر رشتے کو جوڑے رکھو جس طریقے سے ان کی حیات میں جوڑا تھا آپ نے. مثال کے طور پر اگر باپ گزر گئے تو باپ کے جو رشتہ دار تھے ان کی بہنیں تھیں ان کے چچا تھے یا آپ کے چچا تھے ان سے رشتہ قائم رکھیں. ماں گزر گئی تو ماں کے مائکے کے جو رشتہ دار تھے ان کا بھی رشتہ جوڑے رکھنا. یہ بھی ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی اولاد کے اوپر حق ہے. برادران ملت اسلامیہ اور جب ماں باپ گزر جاتے ہیں تو ان کے پاس ہمارا روپیہ اور پیسہ نہیں پہنچتا. حضرات محترم جو ہم ان کے حق میں کرتے ہیں, جو ہم ان کے حق میں احسان ثواب کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر کے بخش دیں یا ان کے نام سے کہیں پر کچھ صدقہ و خیرات کر دیں تو اس کا ثواب ان کو ملتا ہے. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت سعد ہے, بارگاہ رسالت بام میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری والدہ دنیا سے گزر گئی، میرے آقا میں چاہتا ہوں مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو میں کروں جس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد مدینہ شریف میں میٹھے کنویں کا پانی، میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیجیے۔ حضرات محترم حضرت سعد نے پانی کا کنواں کھدوایا اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کے نام سے ہے۔ فرمایا جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب سعد کی ماں کو ملتا رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی ہم اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں، ماں باپ کے گزر جانے کے بعد میں بھی اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ان کے لیے احسان کرتے ہیں تو اس کا فیضان ان کو قبر میں بھی ملتا ہے، احسان ثواب ان کو ملتا ہے۔ حضرات محترم تو گزارش یہ ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، حضرات ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ حضرات محترم ایک شخص حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا امیر المومنین کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا اس طریقے سے جس طریقے سے میری ماں نے بچپن میں میری خدمت کی، مثال کے طور پر میں نے ماں کے اوپر پیشاب کی، ماں نے میری پیشاب کو دھلا، میری نجاست کو دھلا، میری خدمت کو کیا۔ میری ماں ضعیفہ ہے، بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، ماں میرے اوپر بھی پخانہ پیشاب کرتی ہے، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو دھلتے ہیں۔ حضرات محترم تو لہذا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم مسکرائے اور ارشاد فرمایا تیری سوچ میں اور تیری ماں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تو ماں کی سوچ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا سن، جب تو ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا یا پخانہ کرتا تھا یا ماں کو پریشان کرتا تھا، ماں تیری نجاست کو صاف کرتی تھی اور صاف کرتے کرتے دعا بھی دیتی تھی اور کہتی تھی میرے پروردگار میری عمر میرے بیٹے کو لگ جائے، میری عمر میرے بیٹے کو لگ جائے، میرے مولا میرے بیٹے کی عمر کو لمبا کر دے۔ اور سن، جہاں تو اپنی ماں باپ کے پیشاب اور نجاست کو دھلتا ہے وہیں پر تو دعا کرتا ہے میرے پروردگار میری ماں کو جلدی اٹھا لے، میرے باپ کو جلدی اٹھا لے۔ کہا تیری سوچ میں اس کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو ماں کا حق کیا ادا کر سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔